کی بائبل اسٹڈی کو ہم سب کے ساتھ شیئر کریں۔ مسیح خداوند میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آپ کی بھی سلامتی ہو۔ اور ہم خداوند کے شکر گزار ہیں کہ آج پھر خداوند نے ہمیں یہ موقع بخشا کہ ہم اس کے قدموں میں آ سکے اور اس کی کلام کی سچائیوں کو سیکھ سکیں۔ کل سے ہمارا ٹائم چینج ہوا ہے۔ ہم پہلے 4 گھنٹے کا ڈفرنس تھا، 5 گھنٹے کا ہے۔ تو پہلے ہم 3 بجے کرتے تھے عبادت، جب آپ کے 7 بجتے تھے، اب ہمارے 2 بجے۔ تو شاید بیچ میں کبھی کبھی میٹنگز کی وجہ سے اور اگلے منڈے میں تو نہیں کر سکوں گا، لیکن سمینہ خداوند کا کلام ہمارے ساتھ شیئر کرے گی، اگر آپ سب اوکے ہیں اس چیز سے تو۔ جی ضرور آفتاب بھائی، ہم ایگری ہیں اس چیز پہ۔ جی تھینک یو۔ اب ہم آج کی اسٹڈی کی طرف آتے ہیں۔ پچھلے منڈے ہم نے شروع کیا ہے مکاشفہ کی کتاب کو، اس سے اگلے حصے کو، تیسرے حصے کو، جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ پہلا حصہ پہلا باب ہے جس میں مسیح یسوع اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں یوحنا رسول پر، اور پھر دوسرا حصہ دوسرا اور تیسرا ابواب ہیں جو 7 کلیسیاؤں کے نام، پیغام کو اور پھر پوری کلیسیائی ہسٹری کو ظاہر کرتے ہیں۔ اور اب اس کے بعد کے وقت کے لیے یہ جو باتیں آنے والی ہیں ان کے حوالے سے، اور میں نے بتایا تھا کہ پہلے باب کی 19ویں آیت میں ان تینوں حصوں کا ذکر ہے۔ تو چوتھے باب سے وہ تیسرا حصہ شروع ہو گیا ہے، اور ہم نے وہ منظر کشی دیکھی تھی، وہ تخت کو دیکھا تھا، دروازہ کھلا ہوا، اور پھر تخت کو دیکھا، پھر 24 مزید تخت دیکھے جن پر 24 بزرگ بیٹھے تھے، اور ہم نے سیکھا کہ وہ 24 بزرگ کس کی نمائندگی کرتے ہیں، اور ان کی سفید پوشاک اور ان کے سر پر جو سونے کے تاج ہیں وہ کس بات کی نمائندگی کرتے ہیں۔ اور آج ہم چھٹی آیت کے دوسرے حصے سے، جو اگلا پیراگراف شروع ہوتا ہے اور تخت کے بیچ میں، یہاں سے شروع کریں گے، اور میں چاہوں گا کہ آپ میں سے کوئی مکاشفہ چوتھے باب کی چھٹی آیت کے دوسرے حصے سے لے کر 11ویں آیت تک پڑھے۔ اور اپنی بائبلز تیار رکھے کیونکہ حوالے کافی ہوں گے آج ان چیزوں کو سیکھنے کے لیے۔ یہ پہلا حصہ اور یہ اور تخت کے بیچ میں 11ویں۔ جی۔ اور تخت کے بیچ میں اور تخت کے گردا گرد 4 جاندار ہیں جن کے آگے پیچھے آنکھیں ہی آنکھیں ہیں۔ پہلا جاندار ببر کی مانند ہے، اور دوسرا جاندار بچڑے کی مانند، اور تیسرا جاندار کا چہرہ انسان کا سا ہے، اور چوتھا جاندار اڑتے ہوئے عقاب کی مانند ہے۔ اور ان 4 جانداروں کے 6 پر ہیں، اور چاروں طرف اور اندر آنکھیں ہی آنکھیں ہیں، اور رات دن بغیر آرام لیے یہ کہتے رہتے ہیں کہ قدوس قدوس خداوند خدا قادر مطلق، جو تھا، جو ہے اور جو آنے والا ہے۔ اور جب وہ جاندار اس کی تمجید اور عزت اور شکر گزاری کریں گے جو تخت پر بیٹھا ہے اور ابدالآباد زندہ رہے گا، تو وہ 24 بزرگ اس کے سامنے جو تخت پر بیٹھا ہے گر پڑیں گے اور اس کو سجدہ کریں گے جو ابدالآباد زندہ رہے گا، اور اپنے تاج یہ کہتے ہوئے اس تخت کے سامنے ڈال دیں گے کہ آئے ہمارے خداوند اور خدا، تو ہی تمجید اور عزت اور قدرت کے لائق ہے، کیونکہ تو ہی نے سب چیزیں پیدا کی اور وہ تیری ہی مرضی سے تھیں اور پیدا ہوئیں۔ آمین۔ آمین آمین۔ تھینک یو بیٹا۔ تو آج کے
جو حصہ ہے اس میں جو پرومیننٹ چیز ہمیں نظر آ رہی ہے وہ ہیں 4 جاندار، اور ان 4 جانداروں کا ذکر مکاشفہ میں اور جگہوں پر بھی ہے، جیسے ہم نے 4 باب کی 6 آیت میں دیکھا، 5ویں باب کی 6 آیت کو پڑھے۔ اور میں نے اس تخت اور 4 جانداروں اور ان بزرگوں کے بیچ میں گویا ذبح کیا ہوا ایک بکرا کھڑا دیکھا، اس کے 7 سینگ اور 7 آنکھیں تھیں۔ یہ خدا کی 7ویں روحیں ہیں جو تمام روے زمین پر بھیجی گئیں۔ آمین۔ تھینک یو۔ اور مکاشفہ 14 باب کی 3 آیت کو پڑھے۔ جی اگر کوئی اور پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھ سکتا ہے۔ جی وہ تخت کے سامنے اور 4 جانداروں اور بزرگوں کے آگے گویا ایک نیا گیت گا رہے تھے، اور ان 1,44,000 شخصوں کے سوا جو دنیا میں سے خرید لیے گئے تھے، کوئی اس گیت کو نہ سیکھ سکا۔ تھینک یو ویری مچ۔ تو یعنی ان 4 جانداروں کا ذکر ہم اور جگہوں پر بھی دیکھتے ہیں، اور پھر ان کا جو سٹرکچر بتایا گیا ہے 4 باب کی 8ویں آیت میں، اور ان 4 جانداروں کے 6 پر ہیں، اور چاروں طرف اور اندر آنکھیں ہی آنکھیں ہیں، یعنی بے شمار آنکھیں، اور 6 پر سب کے تھے۔ اور وہ کر کیا رہے تھے؟ یہ مسلسل حمد و ثنا کر رہے تھے، خدا کی پرستش کر رہے تھے، جس کا ذکر 8ویں آیت میں دیکھا ہم نے۔ اور رات دن بغیر آرام کیے یہ کہتے رہتے ہیں کہ قدوس 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 خداوند خدا قادر مطلق، جو تھا اور جو ہے اور جو آنے والا ہے۔ تو ان کا جو کام ہے وہ خداوند کی پرستش اور ستائش کرنا ہے۔ اس کا ذکر ہم 5ویں باب کی 9ویں آیت میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اور وہ یہ نیا گیت گانے لگے، تو ہی اس کتاب کو لینے اور اس کی مہریں کھولنے کے لائق ہے، کیونکہ تو نے ذبح ہو کر اپنے خون سے ہر ایک قبیلہ اور اہل زبان اور امت اور قوم میں سے خدا کے واسطے لوگوں کو خرید لیا۔ تو یہ 8ویں آیت سے اگر ہم پڑھنا شروع کریں کہ جب اس نے کتاب لے لی تو وہ 4 جاندار اور 24 بزرگ اس کے سامنے گر پڑے اس تخت کے، اور انہوں نے یہ بات کہی۔ اس کے علاوہ ہم 5ویں باب کی 14ویں آیت میں بھی دیکھتے ہیں کہ یہ 4 جانداروں کا ذکر ہے، اور 4 جانداروں نے آمین کہا اور بزرگوں نے گر کر سجدہ کیا۔ پھر ہم 7ویں باب کی 11ویں آیت میں بھی ان کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ 7ویں باب کی 11ویں آیت میں، یہ جب میں صرف باب اور آیت بتا رہا ہوں تو یہ مطلب ہے کہ مکاشفہ سے ہی ہم ذکر کر رہے ہیں۔ 7ویں باب کی 11ویں آیت میں لکھا ہے، اور سب فرشتے اس تخت اور بزرگوں اور 4 جانداروں کے گردا گرد کھڑے ہیں۔ اور پھر 19ویں باب کی 4تھی آیت میں بھی ہمیں ان 4 جانداروں کا ذکر ملتا ہے۔ 19ویں باب کی 4تھی آیت میں، اور 24 بزرگ اور 4 جانداروں نے گر کر خدا کو سجدہ کیا جو تخت پر بیٹھا تھا، اور کہا آمین، ہاللیلویہ۔ تو یہ مکاشفہ میں صرف ایک جگہ نہیں ہے جہاں ان 4 جانداروں کا ذکر ہمیں ملتا ہے، بلکہ مختلف مقامات پر ہمیں ان کا ذکر ملتا ہے، اور کچھ جگہوں پہ ہمیں ان کے مخصوص کام جو یہ پرفارم کرتے ہیں
ان کا ذکر بھی ملتا ہے. جیسے ہم مکاشفہ چھٹے باب کی پہلی آیت میں اگر دیکھیں، مکاشفہ چھٹے باب کی پہلی آیت، تو اس میں لکھا ہے، پھر میں نے دیکھا کہ برا نے ان 7 مہروں میں سے ایک کو کھولا اور ان 4 جانداروں میں سے ایک کی گرج کی سی آواز سنائی دی. اور پھر ہم تیسری آیت میں ہم دیکھتے ہیں دوسرے جاندار کو یہ کہتے سنا. اور پھر 5ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں تیسرے جاندار کو یہ کہتے سنا. اور 7ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں چوتھے جاندار کو یہ کہتے سنا. تو یہ جب ہم چھٹے چیپٹر پہ آئیں گے تو اس کی باقاعدہ اسٹڈی کریں گے، لیکن میں ابھی صرف ان کے کاموں کے حوالے سے بتا رہا ہوں کہ وہ مختلف کام ہیں جو وہ ساتھ ساتھ کر رہے ہیں. اور ان میں سے ایک کی ذمہ داری ہے کہ وہ خدا کے قہر کے 7 پیالے 7 فرشتوں کو ہینڈ اوور کرے گا. یعنی اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان قہر کے جو 7 پیالے ہیں ان کو وہ ہینڈ اوور کرے گا. تو اس طرح کی یعنی ان کی علیحدہ علیحدہ اپنی ذمہ داریاں ہیں. اور یہ قہر کے پیالوں والا جو ہمارا حوالہ ہے وہ ہے 15 باب اس کی 7ویں آیت. مکاشفہ 15 باب اس کی 7ویں آیت میں اس کا ذکر ہم پڑھتے ہیں کہ اس کی ان میں سے ایک کی یہ ذمہ داری بھی ہے. اور ان 4 جانداروں میں سے ایک نے 7 سونے کے پیالے عبدالآباد زندہ رہنے والے خدا کے قہر سے بھرے ہوئے ان 7 فرشتوں کو دیے. تو اس طرح ہم مختلف ان کی ذمہ داریاں بھی دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں ان تخت کے گرد. وہ صرف کھڑے نہیں ہیں، وہ صرف حمد و ثنا نہیں کر رہے، بلکہ ان کی ذمہ داریاں ہیں جو ہم آگے مکاشفہ کی کتاب میں دیکھیں گے. لیکن آج ہمارا فوکس ان 4 جانداروں پر ہے کہ وہ کون ہیں اور ان کی مشابہت کیا ہے، کس چیز سے وہ مشابہ ہیں اور کس چیز کو وہ ریپریزنٹ کر رہے ہیں، کس چیز کو وہ پیش کر رہے ہیں. حزقیل کی کتاب میں اگر ہم دیکھیں تو ہمیں 4 جانداروں کا ذکر ملتا ہے، اور وہاں بے شک یہ تھوڑے سے ڈفرنٹ نظر آتے ہیں، لیکن ہمیں 4 جانداروں کا ذکر حزقیل کی کتاب میں بھی ملتا ہے. تو اگر آپ حزقیل کی کتاب کھول لیں تو اور اس کا پہلا باب کھول لیں تو میں آپ کو کچھ آیات کہوں گا، وہ آپ پڑھیں. حزقیل کی کتاب اس کے پہلے باب کی 6 آیت کوئی پڑھے. پہلی 6 آیات. پہلے باب اور 4 پر تھے. جی، پہلے باب کی 6 آیت کہ وہ 4 پروں کا ذکر ہے. اور پھر اس کی 10ویں آیت دیکھیں پہلے باب کی. اور ان کے چہروں کی مشابہت یوں تھی کہ ان 4 کا ایک ایک چہرہ انسان کا، ایک ایک شیر ببر کا ان کی دہنی طرف، اور ان 4 کا ایک ایک چہرہ سانڈ کی بائیں طرف، اور ان کا ایک ایک چہرہ عقاب کا تھا. آمین. تھینک یو. اور یہی 4 آپ نے وہاں بھی دیکھے ہیں، شیر اور ببر اور انسان اور بچڑا، یعنی یہاں سانڈ لکھا ہے، اور عقاب کے حوالے سے. اور پھر ہم 22ویں آیت دیکھیں اسی پہلے باب کی، حزقیل پہلے باب کی 22ویں آیت. جانداروں کے سروں کے اوپر کی فضا بلور کی مانند تھی، بلور کی مانند درخشاں تھی اور ان کے سروں کے اوپر پھیلی تھی. تھینک یو. اور بلور
की तरह का समंदर का जिक्र हम मकाशफा में भी इन 4 जानदारों के उस तख्त के हवाले से हम पढ़ चुके हैं। ये मैं कंपेयर कर रहा हूं कि जो हिस्कियल ने जो विजन देखी, जो मकाशफा देखा, वो और यूहन्ना के मकाशफा में इन 4 जानदारों का जिक्र हमें मिलता है और उनमें खास खसूसियत है, खास चीजें हैं जो मिलती हैं आपस में। 26वीं आयत पढ़े कोई। और उस के फिजा सरों के के ऊपर ऊपर थी, तख्त की सूरत थी और उसकी सूरत नीलम के पत्थर की सी थी और उस तख्त नुमा सूरत पर किसी इंसान की सी छवि उसके ऊपर नजर आई। थैंक यू। जो हम उस तख्त के ऊपर हमने खुदा की तस्वीर देखी और कीमती पत्थरों की शुआओं का जिक्र है। यहाँ हिस्कियल ने भी जो तफसीर देखी, जो विजन देखी, उसमें भी उसने उसी तरह की तस्वीर कशी की है खुदा के हवाले से। और हिस्कियल पहले बाब की 18वीं आयत को देखे। और उनके लिखते और उनके हल्के बहुत ऊंचे और डरावने पढ़ थे लिया उसने। और उन चारों के हल्कों से गिरदा गिर्द आंखें ही आंखें थी। थैंक यू। तो यानी ये जो विजन हिस्कियल देख रहा है खुदा के तख्त की और चारों जानदारों की, इसकी, और जो काशफा में यूहन्ना आरिफ देख रहा है, हमें काफी मुशाबत मिलती है। आंखों के हवाले से भी, परों के हवाले से भी। वहां 6 पर हैं, यहाँ 4 पर हैं। वहां हर एक का एक एक सर है, जो बछड़े और इंसान और उकाब और बबर, शेर बबर को जाहिर कर रहा है। यहाँ हर एक के 4 चेहरे हैं और यही 4 सिंबॉलिक चीजें हमें नजर आ रही हैं। और बेशक ये जो जिस वक्त हिस्कियल ने ये विजन देखी और जिस वक्त यूहन्ना ने ये विजन देखी, उसमें हजारों सालों का डिफरेंस है। तो वो उस वक्त की जरूरत के मुताबिक और ये इस वक्त की जरूरत के मुताबिक वो एक शबी उनको नजर आई। लेकिन हिस्कियल की जो तस्वीर है, उससे हमें ये वाजे होता है कि ये जो 4 जानदार थे, ये करोबी थे। हमने करोबियों का जिक्र पढ़ा है कलाम मुकद्दस में, तो ये करोबी थे। हिस्कियल 10वें बाब की 20वीं और 22वीं आयत को पढ़े। हिस्कियल 10 बाब की 20 और 22 आयत कि वो करोबियों से मुशाबत रखते थे। ये वो जानदार है जो मैंने इसराइल के खुदा के नीचे नहरे कबार के किनारे पर देखा था और मुझे मालूम था कि ये करोबी हैं। जी, रही उनके चेहरों की सूरत, ये वही चेहरे थे जो मैंने नहरे कबार के किनारे पर देखे थे। ये ने उनकी सूरत और वो खुद, वो सब के सब सीधे आगे ही को चले जाते थे। आमीन। थैंक यू। तो ये हवाला हमें वाजे करता है कि ये करोबियों की तस्वीर है। और करोबी हम जानते हैं कि सुलेमानी हैकल के बारे में हम अगर पढ़ें, या उससे पहले हम जो पाक तरीन मकाम था जब हैकल नहीं बनी थी, खैमा इज्तिमा, उसमें जो करोबियों की तस्वीर है, करोबियों का जिक्र है, वो ये तस्वीर थी। पहला सलातीन उसके 6 बाब की 23 से 30 आयत कोई पढ़े।
پہلا سلاطین 6 باب کی 23 سے 30 آیت۔ اور الہام گاہ میں اس نے زیتون کی لکڑی کے 2 کروبی 10-10 ہاتھ اونچے بنائے، اور کروبی کا ایک بازو 5 ہاتھ کا اور اس کا دوسرا بازو بھی 5 ہی ہاتھ کا تھا۔ ایک بازو کے سرے سے دوسرے بازو کے سرے تک 10 ہاتھ کا فاصلہ تھا، اور 10 ہی ہاتھ کا دوسرا کروبی تھا۔ دونوں کروبی ایک ہی ناپ اور ایک ہی صورت کے تھے۔ ایک کروبی کی اونچائی 10 ہاتھ تھی اور اتنی ہی دوسرے کروبی کی تھی۔ تھینک یو اور اس ویری نے مچ۔ دونوں ہم یہاں یہ پڑھ رہے ہیں کہ ہیکل کے اندر جو کروبی بنائے گئے تھے ان کی پیمائش کے مطابق، اور وہ سارا ذکر ہم پڑھ رہے ہیں۔ اور دوسرا تواریخ اس کے 3 باب کی 7ویں آیت میں بھی ہم اسی حوالے سے دیکھتے ہیں۔ دوسرا تواریخ 3 باب کی 7ویں آیت۔ ساتویں آیت۔ اور اس نے گھر کو یعنی اس کے شتیروں چوکھٹوں دیواروں اور کنواروں کو سونے سے منڈا اور دیواروں پر کروبی کی صورت کندھا کی۔ تھینک یو ویری مچ۔ تو کروبیوں کی اہمیت ہم دیکھتے ہیں کہ پرانے عہد نامے میں اور اس ہیکل میں بہت زیادہ تھی، اور اس کا جب وہ یوحنا دیکھ رہا ہے وہاں، تو اس کو وہ کروبی وہاں خداوند کے تخت کے گرد نظر آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم اگر خروج 25 باب کی 18 سے 21 آیت پڑھیں تو نکالے پلیز۔ خروج 25 باب کی 18 سے 21 آیت۔ اور سونے کے 2 کروبی سرپوش کے دونوں سروں پر گھڑ کر بنانا، ایک کروبی کو ایک سرے پر اور دوسرے کروبی کو دوسرے سرے پر لگانا، اور تم سرپوش کو اور دونوں سروں کے کروبیوں کو ایک ہی ٹکڑے سے بنانا، اور وہ کروبی اس طرح اوپر کو اپنے پر پھیلائے ہوئے ہوں کہ سرپوش کو اپنے پروں سے ڈھانک لیں، اور ان کے منہ آمنے سامنے سرپوش کی طرف ہوں، اور تو اس سرپوش کو اس صندوق کے اوپر لگانا، اور وہ عہد نامہ جو میں تجھے دوں گا اسے اس صندوق کے اندر رکھنا، وہاں میں تجھ سے ملا کروں گا، اور اس سرپوش کے اوپر سے اور کروبیوں کے بیچ میں سے جو عہد نامہ کے صندوق کے اوپر ہوں گے ان سب احکام کے بارے میں جو میں بنی اسرائیل کے لیے تجھے دوں گا تجھ سے بات چیت کیا کروں گا۔ تھینک یو آمین۔ سو مچ، تھینک یو۔ تو یہاں بھی ہمیں وہ کروبیوں کا ذکر ملتا ہے، اور یہ خیمہ اجتماع کا ذکر ہے۔ اس سے پہلے جو ہم نے پڑھا وہ ہیکل کا ذکر تھا، پہلا سلاطین اور دوسرا تواریخ میں جو ہم نے پڑھا وہ ہیکل کا ذکر تھا، لیکن ہیکل سے پہلے خیمہ اجتماع بنایا گیا تھا موسیٰ کے دور میں، اور یہ کروبیوں کا ذکر وہاں بھی ہم دیکھتے ہیں۔ یعنی ہم نے وہ 4 جانداروں کا پڑھا، اس کے دیکھا کہ وہ کس طرح دکھتے ہیں، پھر ہم نے حزقیل میں جب ان کو کمپیئر کیا تو ہمیں پتہ لگا کہ وہ کروبی ہیں، اور پھر ہم کروبیوں کا ذکر اور ان کی اہمیت دیکھ رہے ہیں کہ کہاں کہاں ہمیں کلام مقدس میں ملتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ یہ حوالے نوٹ کر لیں، بعد میں پڑھ لیں کہ کروبیوں کا ذکر ہمیں دوسرا سلاطین اس کے 19ویں باب کی 15ویں آیت میں بھی ملتا ہے، زبور 8 اس کی پہلی آیت میں بھی ملتا ہے، زبور 99 اس کی پہلی آیت میں بھی ہمیں ملتا ہے، جو ہم گاتے ہیں وہ کروبین تے بیٹھا ہے، تو زبور 99 اس کی پہلی آیت، اور یسایہ 37 باب اس کی 16 آیت میں ہمیں اس کا ذکر ملتا ہے۔
اور زبور 18 اس کے 10ویں آیت میں اس کا ذکر ملتا ہے، اور پیدائش 3 باب اس کی 24ویں آیت میں جب آدم اور حوا کو وہاں سے نکال دیا گیا باغ عدن سے، تو وہاں خدا نے اپنے کروبیوں کو کھڑا کیا تاکہ وہ اس کی حفاظت کریں۔ تو یہ ساری باتیں کہ وہ کتنے خدا کے اہم وہ فرشتے ہیں، کہ کتنے وہ خدا کے قریب ہیں، کہ خدا ان کو اس طرح کی ذمہ داری دیتا ہے۔ اور ان تمام حوالوں سے یہ واضح ہوتا ہے کہ کروبی آسمانی مخلوق یا فرشتے ہیں جو خدا کے بہت قریب ہیں اور اس کے تخت کے محافظ ہیں۔ تو یہ ان 4 جانداروں کی جو واضح جو ہمیں پکچر نظر آتی ہے مکاشفہ میں، اور اس کا کمپیریزن ہمیں حزقیل میں ملتا ہے، تو ہمیں اس کے بعد کلام مقدس کے مختلف حوالوں میں ملتا ہے کہ وہ کہاں کہاں اور کیا کیا فنکشن وہ کروبی ادا کرتے ہیں۔ تو یہ تو ان کی حقیقت ہے۔ اب ان سے سمبولیکلی کس چیز کی وہ علامت ظاہر کر رہے ہیں، اب ہم وہ دیکھیں گے کہ ان کے اگر ذکر ہے کہ ان کے جو چہرے ہیں وہ ببر کی مانند، بچڑے کی مانند اور انسان کی مانند، اور عقاب اڑتے ہوئے عقاب کی مانند۔ صرف عقاب نہیں لکھا، اڑتا ہوا عقاب، یعنی جب وہ اپنی عظمت والی حالت میں ہوتا ہے، جب وہ بلندی پر ہوتا ہے، اس طرح کا عقاب بنایا گیا ہے۔ تو اس کو یہ کیا سمبولیکلی یہ کیا 4 چیزیں ظاہر ہو رہی ہیں ان جانداروں سے؟ تو اگر ہم ان کو غور سے پڑھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ 4 جاندار کائنات کی ہر ایک چیز کا مجموعہ ہے۔ جو چیز نیک ہے، جو چیز سٹرونگ ہے، جو چیز ذہین ہے، اور جو چیز تیز ہے، یہ ان سب کی نمائندگی ہمیں یہاں ان 4 جانداروں کے چہروں سے مل رہی ہے، اور ہر ایک اپنی فیلڈ میں عظیم ہے، عظمت کی اونچائیوں پر ہے۔ جیسے شیر تمام حیوانات میں سپریم ہے، بیل تمام مویشیوں میں، بیل یا بچڑا یا سانڈ تمام مویشیوں میں سپریم ہے، عقاب جو ہے وہ تمام پرندوں میں سپریم ہے، اور انسان تمام مخلوقات میں عظیم ہے۔ اور یہ جاندار کائنات کی تمام عظمت اور طاقت اور خوبصورتی کو بیان کر رہے ہیں، اور یہ تصویر ہمیں نظر آ رہی ہے کہ تمام کائنات خداوند کی حمد و ثنا کر رہی ہے۔ اور اگر ہم اس پوری تصویر کو دیکھیں تو 24 بزرگ جو ایمانداروں کی نمائندگی کر رہے ہیں، اور 4 جاندار جو پوری کائنات کی نمائندگی کر رہے ہیں، وہ سب مل کر خداوند کی پرستش اور ستائش کر رہے ہیں۔ زبور 19 اس کی پہلی اور دوسری آیت میں، اور زبور 103 اس کی 22ویں آیت میں، اور زبور 148 میں یہ تصویر کشی کی گئی ہے کہ پوری کائنات خداوند کی حمد و ثنا اور پرستش و ستائش کرتی ہے۔ میں چاہوں گا کہ زبور 148 کی پہلی چند آیات اگر کوئی پڑھے، زبور 148 کی۔ جی خداوند کی حمد کرو، آسمان پر سے خداوند کی حمد کرو، بلندیوں پر اس کی حمد کرو، اے اس کے فرشتوں سب اس کی حمد کرو،
اے اس کے لشکروں سب اس کی حمد کرو، اے سورج اے چاند اس کی حمد کرو، اے نورانی ستاروں سب اس کی حمد کرو، اے افلاق اے فلک الفلک اس کی حمد کرو، اور تو بھی اے فضا پر کے پانی. آمین. آمین آمین. یعنی یہاں جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ چاروں جاندار اور تمام ایماندار جو 24 بزرگ ہیں جن کی نمائندگی کر رہے ہیں، وہ سب خداوند کی حمد کرنے کے لیے انہیں کہا گیا ہے. اور وہ تصویر ہمیں اس مقام پر نظر آ رہی ہے کہ وہ 24 بزرگ جو پورے ایماندار انسانوں کی نمائندگی کر رہے ہیں، اور چاروں جاندار جو پوری کائنات کی نمائندگی کر رہے ہیں، کائنات کی اسٹرینتھ کی، کائنات کی خوبصورتی کی، کائنات کی نیکی کی، کائنات کی عقل کی، ذہین ہونے کی جو نمائندگی کر رہے ہیں، وہ سارا ہمیں یہ تصویر آسمان پر یوحنا عارف دکھا رہا ہے کہ اس نے وہ تصویر دیکھی جب وہ دروازہ کھل گیا، جب وہ آسمان کے اس تخت کو دیکھا اور 24 بزرگوں کے تختوں کو دیکھا اور اس کے ارد گرد 4 جانداروں کو دیکھا، تو وہ سب مل کر خداوند کی حمد و تعظیم کرتے ہیں. اور ہمیں یہاں یہ سچائی نظر آتی ہے کہ کائنات کی ہر چیز کو خدا کی حمد و ثنا کرنے میں اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے. اب اس بات کو ظاہر ہے یہ ایک معمولی تصویر کشی نہیں ہے، اس میں ظاہر ہے تمام تھیولوجنز نے اور آبائے کلیسیا نے ہاتھ مارے کہ یہ 4 جاندار اور کیا ریپرزینٹ کر رہے ہیں. یہ تو پہلے انہوں نے بتایا کہ وہ 4 جاندار اس طرح دکھتے ہیں، پھر حزقیل کی کتاب سے وہ مطابقت دیکھ کر وہ کہتے ہیں کہ یہ کروبی ہیں، اور پھر کروبیوں کے مختلف کام بتاتے ہیں، اور پھر سمبلزم میں وہ کہتے ہیں کہ وہ کیا چیز ظاہر کر رہے ہیں کہ ببر جو ہے، شیر جو ہے، وہ تمام حیوانات میں سپریم ہے، یعنی اس پاور کو، اس عظمت کو، اس اسٹرینتھ کو ظاہر کر رہا ہے. اور بیل جو ہے وہ مویشیوں میں عظیم ہے، اور یہ اس نیکی کو ظاہر کرتا ہے، کیونکہ بیل اور گائے اور بچڑے یہ قربانی کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور انسان جو ہے وہ ذہانت کو ظاہر کر رہا ہے. اور تمام جو پرندے ہیں ان میں عقاب جو ہے وہ سپریم ہے، تو وہ تیزی کو اور اونچائیوں کو ظاہر کر رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ پوری کائنات کو ظاہر کر رہی ہیں. تو یہ سمبولیکلی یہ بات تو ہے، لیکن آبائے کلیسیا نے اور تحقیق کی کہ اور یہ کس چیز کو ظاہر کر رہے ہیں. تو سینٹ اگسٹن، کچھ اور علماء نے بھی، آبائے کلیسیا نے بھی اس تصویر کشی کی، لیکن میں صرف سینٹ اگسٹن والی تصویر کشی کو لینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ یہ 4 جاندار جو ہیں یہ چاروں اناجیل کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. یہ چاروں اناجیل میں جو مسیح کی جو تشبیہ دی گئی ہے اس کو ظاہر کر رہے ہیں. اور سینٹ اگسٹن کے مطابق متی کی انجیل کو شیر سے تشبیہ دی گئی ہے، متی کی انجیل کو شیر سے تشبیہ دی گئی ہے، مرکز کی انجیل کو انسان سے تشبیہ دی گئی ہے، لوکا کی انجیل کو بیل سے یا بچڑے سے تشبیہ دی گئی ہے، اور یوحنا کی انجیل کو عقاب سے تشبیہ دی گئی ہے. اور یہ ایک بہت یعنی مشہور ایک مطابقت ہے جو کلیسیاؤں نے اس کو اپنایا. ایون میں اپنے چرچ کی اگر 4 سٹین گلاس ونڈوز کو دیکھتا ہوں جو بالکل سینکچری میں بالکل اس کے پاک ترین مقام پر
کمیونین ٹیبل کے اوپر ہے 4 ونڈوز، تو اس میں چاروں اناجیل کا ذکر ہے اور اس میں یہ شبیہ نظر آ رہی ہے۔ متی تو شیر کی شبیہ نظر آ رہی ہے، مرکز میں انسان کی شبیہ، لوکا میں بیل کی شبیہ، اور یوحنا میں عقاب کی شبیہ نظر آ رہی ہے۔ یعنی وہ نام لکھے ہوئے ہیں چاروں اناجیل کے ان سٹینڈ گلاس ونڈوز میں، اور یہ شبیہات یہ ساری بنی ہوئی ہیں۔ اور کیوں وہ اس شبیہ کو دے رہا ہے کہ یہ چاروں جو ببر اور انسان اور بچھڑے اور عقاب کی جو شبیہات ہیں یہ چاروں اناجیل سے کیوں ملتی ہیں؟ تو وہ ہمیں بتاتا ہے کہ متی کے انجیل میں کو شیر اس لیے وہ شبیہ دے رہے ہیں کہ اس میں یسوع کو یہودا کے ببر کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ یسوع کو یہودا کے ببر کے طور پر پیش کیا گیا ہے، اور یہ جو جاندار کا چہرہ ہے وہ شیر کا چہرہ ہے، تو وہ متی کی انجیل سے کو بھی ریپرزینٹ وہ کر رہا ہے۔ مرکز کی انجیل میں یسوع کو اس کی انسانی زندگی کو زیادہ واضح کیا گیا ہے، اور جو فیکٹس بتائے گئے ہیں اس میں مسیح کو کامل انسان کے طور پر ظاہر کیا گیا ہے۔ تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ مرکز کی انجیل جو ہے وہ اس جاندار کو ریپرزینٹ کر رہی ہے جس کی صورت انسان کی طرح ہے۔ پھر لوکا کی انجیل میں یسوع کی قربانی کو زیادہ نمایاں کیا گیا ہے، جو بچھڑے کو ریپرزینٹ کر رہی ہے کہ اس نے تمام بنی نوع انسان کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیا، اس نے تمام بنی نوع انسان کے لیے اپنے آپ کو دے دیا۔ اور یوحنا کی جو کتاب انجیل ہے وہ عقاب، اڑتے ہوئے عقاب کی مشابہت کر رہی ہے کہ وہ تمام پرندوں میں سے اونچا اڑتا ہے اور اونچے اونچے مقامات تک رسائی حاصل کر سکتا ہے، اور وہ واحد پرندہ ہے جو سورج کی روشنی میں آنکھیں ڈال کر دیکھ سکتا ہے۔ اور یوحنا کی انجیل میں یسوع مسیح کو بطور خدا پیش کیا گیا ہے جو اونچے مقاموں پر موجود ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ 4 جو چہرے ہیں جانداروں کے، یہ نہ صرف ان کے اس وقت کی جو شکل ہے، جو کام ہے، جو مکاشفہ میں ہم نے دیکھے ان کو ظاہر کر رہے ہیں، بلکہ حزقیل ہمیں بتاتا ہے کہ وہ کروبی ہیں، اور پھر کلام مقدس کے مختلف حصے ہمیں بتاتے ہیں کہ کروبیوں کے کیا کام ہیں جو وہ مختلف اوقات میں مختلف جگہوں پہ بائبل میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مختلف کام کر رہے ہیں۔ اور پھر ابائے کلیسیا ان کو کہاں مشابت دے رہے ہیں کہ وہ جو ببر ہے وہ متی کی انجیل، جو انسانی چہرہ ہے وہ مرکز کی انجیل، جو بچڑے کا چہرہ ہے وہ لوکا کی انجیل، جو اڑتے ہوئے عقاب کا چہرہ ہے وہ یوحنا کی انجیل کو ریپرزینٹ کر رہا ہے۔ تو یہ ساری جو جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ یہ مکاشفہ ہے، یہ وہ باتیں ہیں جو ہوئی نہیں ہے، جو ہونے والی ہے۔ وہ تخت، وہ بچڑا، وہ سارے جاندار، وہ خدا کی تصویر، وہ 24 بزرگوں کی تصویر، یہ سب کچھ آنے والے دور کی تصویر کشی ہے۔ اور یہاں مکاشفہ میں جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو اس سے ہم صرف وہ تصویر کشی نہیں دیکھتے، بلکہ ان کا سیاق و سباق اور ان کی جو ریلیونس ہے پوری ہسٹری میں اور پورے کلام مقدس میں، اس کو بھی ہم دیکھتے اور سیکھتے اور جانتے ہیں۔ تو ہمیں جب یہ 4 جانداروں کے بارے میں ہم نے سیکھا ہے تو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ اور ساری کائنات اور تمام بزرگ جو ایمانداروں کی نمائندگی کر رہے ہیں وہ خدا کی حمد و تعریف کر رہے ہیں۔ تو ہماری زندگی میں بھی سب سے بڑی بات جو ہونی چاہیے
वो खुदा की परस्तिश और सताइश और हम और तारीफ होनी चाहिए। उन 24 बुजुर्गों ने अब उसके सामने गिरकर उसे सजदा किया और अपने ताज उसके सामने रख दिए। क्या आज हम क्या खुदा के हुजूर रखते हैं? हम अपनी ग्लोरी, अपनी खूबसूरती, अपने पैसे, अपनी मुख्तलिफ टैलेंट्स का बाजुकात बहुत ज्यादा गरूर और फख्र करते हैं, और इससे बड़ा एजाज क्या होगा कि उनको वो ताज मिले, और उन्होंने वो ताज उस तख्त के सामने डाल दी। आज हम खुदा के तख्त के सामने क्या कुछ डालते हैं और ये कहते हैं, ऐ हमारे खुदावंद और खुदा, तू ही तमजीद और इज्जत और कुदरत के लायक है, क्योंकि तू ही ने सब चीजें पैदा की और वो तेरी ही मर्जी से थी और पैदा हुई। कुछ भी हमारा अपना नहीं है, सब कुछ उसी ने बनाया है, सब कुछ उसी ने पैदा किया है। किसी चीज पर फख्र और गरूर इस तरह ना करें कि अपने आप को खुदा समझना शुरू कर दें। सब कुछ, सारी हम और तमजीद और कुदरत उसी के लायक है, और उसी की हमदो ताजीम हमने हमेशा करनी है। खुदावंद हम सबको बहुत बरकत दे। आमीन। थैंक यू आफ्ताब भाई इस खूबसूरत बाइबल